بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چوتھا نکاح تھا۔ میں چوتھی بار دلہن کا لباس پہنے بیٹھی تھی۔ دل خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا، ایک انجانا سا خوف کہ اب جو ہوگا وہ بھی برا ہوگا اور نہ جانے میں کتنوں کی موت کی ذمہ دار ٹھہروں گی۔ اب تو مجھے اپنے کندھوں پر یہ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں شادی سے ہی انکاری تھی، کیونکہ ان سب کی وجہ میری اپنی سگی ماں ہی تھی کہ جب بھی میرا نکاح ہوتا اور میں دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوتی تو میری ماں خاموشی سے کچھ ڈال کر سی دیتی، جو بھاری بھاری سا محسوس ہوتا، ایسا لگتا جیسے میرا دامن نیچے لٹک گیا ہو۔ لیکن اگر میں پوچھتی اس میں کیا ہے تو وہ مجھے خاموش کروا دیتی اور کہتی کسی کو اس کے متعلق کچھ مت کہنا، اور اگر کوئی اسے کھولنے سے کہے تو انکار کر دینا، اور مجھے کہتی کہ اس کو کھول کر بھی نہ دیکھنا ورنہ تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ یہ سنتے میں ڈر جاتی کہ بھلا اس میں ایسا کیا ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے گی، لیکن پھر میں اسے نہ کھولتی۔ نکاح خیر خیریت سے ہو جاتا، لیکن پھر نکاح کے 2 گھنٹے کے بعد ہی میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور گھر میں کوہرام مچ جاتا۔ کچھ وقت پہلے جہاں خوشیوں کی دھوم ہوتی وہیں ماتم ہو جاتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے نکاح کا وقت قریب تھا، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی، جبکہ میری امی نے سب کو کمرے سے باہر کر دیا اور ہمیشہ کی طرح میرے نکاح کے سوٹ کے دامن میں کچھ ڈال کر سینے لگی۔ میں نے دیکھا تو بھڑک گئی، پھر وہ شرٹ مجھے دے کر پہننے کا کہا اور باہر چلی گئی، جبکہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ میں وہ قمیص نہ پہنوں اور اسے کھول کر دیکھوں، پر دل بھی گھبرا رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور کھول کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اندر سے کمرہ لاک کر کے میں نے دھڑکتے دل سے قینچی پکڑی اور دامن ادھیڑنے لگی۔ میرے ہاتھ بھی پوری طرح کپکپا رہے تھے۔ جب میں نے دامن کی سلائی کھولی اور اندر سے ایک چیز گری، میں نے بغور اسے دیکھتے اٹھایا تاکہ وہ چیز مکمل میرے سامنے آ گئی، جسے دیکھتے میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیز چھوڑ دی، کیونکہ وہ تو میرا نام عائشہ ہے، میری امی کا نام سلطانہ ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، میری تعلیم FSC ہے اور میری عمر 22 سال۔ میری امی اور میں گھر میں اکیلے رہتے ہیں، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں۔ میری امی گھر میں ہی رہتی ہیں، جبکہ ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں، نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو ہماری مالی مدد کرے۔ اس کے باوجود امی مجھے نوکری کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی خود نوکری کرتی ہیں، لیکن مجھے حیران یہ بات کرتی ہے کہ اس کے باوجود ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ ہم اچھی جگہ رہتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں، لیکن یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ بات مجھے سونے تک نہیں دیتی تھی۔ اگر میں امی سے کبھی پوچھتی امی یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتی اور مجھ پر یہ کہہ کر غصہ کرتی تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ اور اگر وہ کبھی دیکھتی کہ میرا شک و شبہ ان پر بڑھ رہا ہے تو کہتی بینک سے نکال کر لائی ہوں، دراصل جب تم چھوٹی تھی تو جائیداد میں سے جو میرا حصہ بنتا تھا اس کے پیسے ملے ہیں اور میں نے وہ فکس ڈپازٹ کروا دیے، اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی۔ بھلا چند لاکھ پر اتنا کتنا معاوضہ ملتا ہے کہ اس میں اتنی عیش و آرام کی زندگی گزرے؟ خیر، یہ ایک بہت بڑی پہیلی تھی جو میں سلجھا نہیں پا رہی تھی، اور اس بات پر بھی میں نے چند دن پہلے ہی بہت زیادہ سوچنا شروع کیا تھا جب میری دوست نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن امی کی بہت جاسوسی کرنے کے باوجود مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک دن اچانک رات سر درد کی وجہ سے میں امی کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ امی کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاکڈ ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ امی نے اندر سے دروازہ کیوں لاک کیا ہے، کیونکہ امی کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگی جب مجھے کمرے میں سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ میں چونک گئی اور امی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جب اچانک کمرے میں خاموشی ہو گئی، مجھے کچھ غلط ہونے کا شک ہوا تو میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ 3 سے 4 بار دستک دینے کے بعد میں نے امی کو پکارا اور دوسری پکار پر امی نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے دروازہ کھولتے ہی ایک عجیب سی بدبو میرے جسم سے ہوتی گزری جو میرے اعصاب جھنجھنا گئی۔ میں نے امی کو دیکھا جو بظاہر نیند کی آواز نکال کر سونے کا تاثر دے رہی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر نیند کا ایک تاثر بھی نہیں تھا اور چہرے پر رنگ بالکل سفید ہوا پڑا تھا۔ گھبراہٹ سے چہرے پر نمی بھی تھی۔ مجھ سے گھبراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، اتنی رات کو کمرے میں کیسے؟ تو میں نے انہیں سرد نظروں سے گھورا اور کہا
آپ نے کمرہ لاک کیوں کیا ہوا تھا؟ میرا کہنا تھا کہ امی کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے جب وہ بولی، ارے غلطی سے ہو گیا ہوگا، لیکن میں ان کی بات کو نظر انداز کیے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر میرے کمرے میں آئیں اور پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی رات کو کیوں آئی ہو؟ میں ایک نظر ان کو پھر کمرے میں دیکھا۔ مجھے کمرہ کچھ عجیب لگا۔ کمرے میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی اور کمرہ بھی بکھرا بکھرا سا تھا، جبکہ میری امی اس قدر نفاست پسند تھیں کہ رات کو سونے سے پہلے بھی پورا کمرہ صاف کرتی تھی۔ میں انہی سب باتوں پر غور کر رہی تھی۔ امی نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، مجھے اپنے کمرے میں وحشت ہو رہی ہے، اسی لیے آج رات میں آپ کے کمرے میں ہی قیام کروں گی۔ میرا کہنا تھا کہ امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ فوراً بولی، نہیں، تم اپنے ہی کمرے میں سو، میں رات کو عبادت کرتی ہوں، کمرہ روشن ہوگا، تمہیں نیند لینے میں مسئلہ ہوگا۔ میں نے امی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سو جاؤں گی۔ یہ بولتے میں بیڈ پر لیٹنے لگی کہ اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میری امی نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر کر دیا اور بولی، اپنے کمرے میں رہو، اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کمرہ لاکڈ۔ میں دنگ رہ گئی امی کے اس انداز پر، اور پھر غصے سے کمرے میں آ گئی۔ یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ امی کچھ غلط کر رہی ہیں، یعنی جو جیسا دکھ رہا تھا ویسا نہیں تھا، بلکہ یہ پہیلی رات کی سیاہی میں ہی حل کی جا سکتی تھی۔ میں رات کافی دیر سے سوئی۔ صبح اٹھی تو امی بہت سنجیدہ تھیں۔ ناراضگی کا اظہار کرنے میں نے ان سے بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کی۔ پھر جب میں کمرے میں واپس جانے لگی تو انہوں نے مجھے پکارا اور رات کے رویے پر مجھ سے معافی مانگی اور کہا، مجھے تمہارے تفتیش کرنے پر غصہ آ گیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی وجہ غصہ نہیں کچھ اور ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا تو وہ بولی، تم آج رات سے میرے کمرے میں سو سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا ہوگا، اس لیے میں نے انکار کر دیا، لیکن میں پھر بھی رات امی پر نظر رکھتی، کبھی بھی ان کا کمرہ کھول کر دیکھ لیتی۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے جب اچانک امی نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں نے حیرت سے وجہ پوچھی تو امی بولی، تمہارے رشتے والے آئے ہیں، جبکہ اس وقت میں صرف اور صرف 19 سال کی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لڑکے والوں کے سامنے لے گئی۔ میرا دل عجیب و غریب ہو رہا تھا کہ امی کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ پھر پہلے کی طرح بہت رشتے مجھے دیکھنے آئے، کسی کو ہم پسند نہیں آئے تو کوئی ہمیں۔ بالآخر ایک رشتے پر بات ٹھہری تو اماں نے کہا، میں 2 مہینے میں ہی شادی چاہتی ہوں۔ یہ سنتے میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی، لیکن امی اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ امی تیاری بھی دھوم دھام سے کرنے کی کر رہی تھیں، کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی حال میں وہ دن آن پہنچا جب میرا نکاح تھا۔ گھر میں محلے والے جمع تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے۔ میں سفید غرارے میں اناری رنگ کی اوڑھنی پہنے بیٹھی تھی۔ آج نکاح تھا، 2 دن کے بعد بارات۔ سب امی کا پوچھ رہے تھے، جبکہ امی عین نکاح کے وقت گھر سے غائب تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی امی کمرے میں آئیں۔ میرے پوچھنے پر کہا، باہر کام سے گئی تھی۔ پھر سب کو کمرے سے باہر نکال کر مجھے قمیص اتار کر دینے کو کہا۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے میری قمیص اتروائی اور میرا دامن ادھیڑنے لگی، پھر جلدی سے میرے دامن میں کچھ رکھ کر سینے لگی۔ میرے پوچھنے پر کہا، یہ اچھے نصیب کے لیے ہے، تم شادی کے بعد خوش رہو، لیکن اسے کھول کر مت دیکھنا بیٹا، اگر تم نے اسے کھولا تو تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ یہ سنتے میں ڈر گئی۔ جلد ہی نکاح کا شور مچ گیا اور میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت میں بہت روئی، سب مجھے چپ کروا رہے تھے۔ جب 2 گھنٹے کے بعد اچانک خبر ملی کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ شخص مر گیا، یہ سنتے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور گھر میں کوہرام مچ گیا کہ ایسے کیسے اچانک دلہے کی موت ہو گئی۔ مجھے اپنی سانس گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، جبکہ کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بیچاری کا کیا قصور۔ پھر ہمارا گھر بالکل ویران ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے امی کی اس حرکت کا خیال آیا تو میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور اپنے نکاح کا جوڑا نکال کر ٹٹولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس طرح امی نے دامن ادھیڑ کر کچھ اندر رکھا تھا، اسی طرح دامن ادھڑا ہوا تھا اور اندر کچھ نہیں تھا۔ میں نے امی سے اس سے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دن بعد میری پڑوسن دوست گھر آئی، جو گاؤں جانے کی وجہ سے میرے نکاح میں نہ آ سکی تھی۔ اس نے مجھ سے مل کر افسوس کیا، دلاسا دیا، پھر مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں،
اگر تم برا نہ مانو تو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ تو وہ جھکی، پھر بولی میں نے 2-3 بار رات کو کسی مرد کو تمہارے گھر آتے دیکھا ہے، جس کو تمہاری امی خود اندر لے جاتی ہیں، پھر وہ گھنٹے بھر بعد گھر سے نکلتا۔ اس کی یہ بات سنتے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جو بول رہی تھی وہاں تک تو میرا تصور بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سب یاد آنے لگا کہ کیسے امی رات کو میرے کمرے میں آنے سے ڈر گئی تھیں۔ تو کیا اس دن کوئی مرد امی کے کمرے میں تھا؟ یہ سوچتے میری جان نکلنے لگی۔ میرے دل نے فوراً گواہی دی کہ امی ایسا نہیں کر سکتی، جبکہ اس دن امی کا گھبرانا یاد آتے ہی یقین مزید پختہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امی کا اچانک میری شادی کے پیچھے پڑ جانا اور زبردستی نکاح کروانا، پھر نکاح سے پہلے دامن میں کچھ ڈال دینا، پھر اس کے بعد میرے شوہر کا مر جانا، اور پھر اس دامن میں سے وہ چیز غائب ہو جانا۔ ہر چیز امی کے غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو ڈانٹا اور کہا میری امی ایسی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ میرے جھڑکنے پر برا مناتے ہوئے بولی تمہارے سامنے جلد حقیقت آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی، جبکہ میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ میں اسی پریشانی میں تھی کہ امی نے کہا تمہارے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ میں دنگ رہ گئی کہ ابھی میرے شوہر کو مرے 1 ہفتہ نہیں ہوا اور امی پھر میری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے غصے سے امی کو کہا میرے شوہر کے انتقال کو ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ تو میری امی کو غصہ آ گیا اور بولی صرف 2 گھنٹے کا شوہر تھا، 2 گھنٹے میں ایسی کون سی محبت ہوگی کہ تجھے روگ لگ گیا؟ شرافت سے تیار ہو جا۔ وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ میں کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ 2 مہینے کے بعد ہی امی نے میرا رشتہ دوبارہ طے کر دیا، اور اس بار بھی امی نے یہی سب کیا۔ رشتے والوں نے کچھ وقت مانگا تو امی نے ان سے صاف کہہ دیا میں 1 مہینے کے بعد ہی شادی چاہتی ہوں۔ میں ان کو پسند آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے رضامندی دے دی۔ اس کے بعد ہی امی نے ایک اور شرط ان کے سامنے رکھ دی کہ وہ نکاح اور بارات بالکل سادگی سے کریں گی۔ رشتے والوں نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سنت کے حساب سے کریں گی۔ اس کے بعد سب خاموش ہو گئے اور امی کی یہ شرط بھی مان لی۔ جہیز پہلے سے جمع تھا اور باقی تیاریاں بھی پہلی شادی کے وقت پر ہی کر لی تھی، اس لیے امی کو زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ جبکہ لڑکے والے امی سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگتے تو امی منع کر دیتی۔ پھر 1 ماہ کے بعد ہی میں پھر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس بار رخصتی بھی ساتھ ہی تھی۔ اس بار امی نے میرے تیار ہونے سے پہلے میرے دامن میں وہ چیز پرو دی۔ میرا دوسرا نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ نکاح کے 4 گھنٹے کے بعد بارات تھی تو لڑکے والے نکاح کے بعد منہ میٹھا کر کے چلے گئے اور امی نے پارلر والی کو گھر ہی بلوا لیا تاکہ وہ تیار کر سکے۔ میں تیار ہونے لگی۔ مجھے تیار ہوتے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ میک اپ ہو رہا تھا جب امی کے نمبر پر فون آیا اور جو خبر ملی وہ میری روح لرزا گئی کہ میرے شوہر کا کرنٹ لگنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر دلہن کے لباس میں میں بیوہ ہو چکی تھی۔ میں رو رہی تھی جبکہ دلہے والے سارا الزام مجھ پر ڈال رہے تھے کہ پہلے والا لڑکا بھی شادی ہوتے ہی مر گیا تھا اور اب ہمارا بیٹا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب میری سگی ماں کر رہی ہے۔ میں بے بس تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ امی کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، جیسے انہیں کسی کے مرنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں بدنام ہو چکی تھی، ہر کوئی کہتا کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ میری دوست سے مجھے معلوم ہوا کہ میری امی پھر سے میرا رشتہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن اس بار ان کو رشتہ مل نہیں رہا کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ میری شادی جس لڑکے سے ہوئی وہ مر جائے گا۔ میں کچھ پرسکون تھی جبکہ میری امی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی، ان کی صحت بھی گر رہی تھی، جبکہ میں ان کی پریشانی سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر 8 ماہ لگاتار کوشش کے بعد انہیں میرا ایک رشتہ مل گیا، اور اس بار لڑکے والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے خود سے 1 ماہ کے اندر اندر شادی کرنے کا کہا۔ میں نکاح کے روز مکمل سفید جوڑے میں تیار ہوئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد ہی بیوہ ہونا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی میں 3 قتل کی ذمہ دار ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد یہ معاملہ پھر گزر گیا۔ امی واپس اپنے کام پر لگ گئیں اور میرا رشتہ تلاش کرنے لگیں۔ میں بھی خاموش تھی، دل مردہ سا ہو گیا تھا، کسی چیز کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس بار اماں نے وہاں رشتہ تلاش کیا جہاں ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جن سے رشتہ ہوا وہ سب کچھ جانتے تھے کہ کیسے میں 3 بار بیوہ ہوئی ہوں، پر وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔
امی نے جب نکاح کے جوڑے کے دامن میں وہ چیز ڈالی تو میں نے خود سے لڑتے وہ چیز دامن سے نکال لی، جسے دیکھتے میرا جسم لرز گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آئے تو نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر آئے تو میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر سب بری طرح چونک گئے۔ امی غصہ کرنے لگیں، پر میں ایک اور کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ اگر ابھی میرا شوہر بچ بھی جاتا تو بعد میں امی کچھ کر دیتی، لیکن اب بے بس ہو چکی تھیں۔ میں نکاح کے لیے ان کی لاکھ کوشش کے بعد بھی نہ مانی اور صاف انکار کر دیا۔ میں کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں بننا چاہتی۔ سب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی، جس پر لڑکے والے امی کو باتیں سنا کر چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بند ہو کر رونے لگی۔ امی نے دروازے پر دستک دی، پر میں نے اندر سے دروازہ لاک رکھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، پر میں اب تک رو رہی تھی کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ جب میرا دماغ پھٹنے لگا یہی سوچ سوچ کر، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کا جواب اب امی ہی دیں گی۔ میں غصے سے اٹھی اور امی کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اندر کا منظر دیکھ کر میں پتھر کی ہو گئی۔ میری امی کی حالت بھی یہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بت بن گئی تھی جیسے، کیونکہ اندر میری امی اکیلی نہیں تھی بلکہ امی کے ساتھ۔ میری امی نے لو میرج کی تھی۔ امی کے گھر والے ابو سے شادی کے خلاف تھے، پر میری امی نہیں مانی۔ میرے ابو امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری امی ابو کے ساتھ بہت خوش تھیں، جبکہ ابو کے گھر والوں نے امی کو قبول نہیں کیا تھا۔ امی کے گھر والے ابو سے رشتہ ختم کر چکے تھے۔ شادی کے شروعاتی دن بہت اچھے گزرے، پھر میں پیدا ہوئی، لیکن میری پیدائش کے سال بھر بعد ہی ابو نے ایک لڑکی سے شادی کر لی جو ان کی بزنس پارٹنر تھی، اور امی اور مجھے گھر الگ کر دیا۔ امی نے بہت منت کی کہ وہ ایسا نہ کریں، پر ابو نے انہیں طلاق دے دی، صرف اس لیے کیونکہ یہ اس لڑکی کی شرط تھی جو ان سے شادی کر رہی تھی۔ امی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جبکہ میرے باپ کے دل میں تھوڑا رحم باقی تھا، اس لیے انہوں نے امی کو گھر دیا تاکہ میں اور امی رہ سکیں، اور اس شرط پر گھر کا خرچہ دینا شروع کیا کہ وہ اگر دوسری شادی کرتی ہیں تو ابو انہیں خرچہ نہیں دیں گے، اور اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتی تو ہمیشہ خود کو اور مجھے ابو سے دور رکھیں گی۔ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ابو میرے اور ان کے لیے مر گئے۔ امی نے بچپن سے ہی مجھے کہا، تمہارے ابو کا انتقال تمہارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے تمہارے ابو کے گھر والوں نے ہمیں نکال دیا۔ ابو کے رہتے انہوں نے اپنی اتنی سیونگز کی کہ ہمارا گزارا اب تک ہو رہا ہے۔ زندگی معمول سے گزر رہی تھی۔ ہر مہینے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے آتے تھے۔ امی نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ اگر میرے دوسرے باپ نے میری ذمہ داری نہ اٹھائی تو کیا ہوگا، لیکن میرے ابو کو دوسری شادی کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی دوسری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس وقت ان کو غرض نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی جوانی اور زندگی میں مگن تھے۔ لیکن اب جب جوانی گزر گئی تھی تو ان کو اولاد کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور اب وہ مستقل مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی سے مجھے چھیننا چاہتے، اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتے تھے، اور امی ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ اس دن بھی جب میں اچانک امی کے کمرے میں گئی تو شراب کے نشے میں میرا باپ گھر آیا ہوا تھا مجھے لینے۔ امی نے انہیں بہت مشکل سے قابو کیا تھا، پھر جب میں آئی تو امی نے انہیں چھپا دیا۔ اس کے بعد جب ابو امی کو مستقل دھمکاتے رہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مجھے منا لیں گے، تو امی ڈر گئیں کہ کہیں میں دولت اور حسین زندگی کی چمک دیکھ کر ان کے ساتھ نہ چلی جاؤں۔ پھر امی نے میرے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ وہ اپنے خاص پیر صاحب سے، جن کی وہ مرید تھیں، ان سے اچھے نصیب کے لیے تعویذ لائیں، اور اسے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق صندل کی باریک لکڑی میں ڈال کر دامن میں سی دیا، جسے میرے شوہر مارنے کا تعویذ میں سمجھی۔ میرا پہلا شوہر جس کا انتقال ہوا وہ حادثہ تھا، دوسرا شوہر کسی بڑے آدمی سے دشمنی میں ملوث تھا جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا، اور تیسرا رشتہ بھی دھوکے سے ہوا تھا۔ لڑکا سانس کی بیماری اور دل کی بیماری کا مریض تھا، اور اس کی موت بھی طبی تھی، جس کا الزام انہوں نے ہم پر اس لیے ڈالا کہ کہیں ہم ان کی حقیقت نہ جان جائیں۔ امی نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی نہیں تھیں، بلکہ مجھ سے اس لیے چھپائیں کیونکہ میں ذہنی مریضہ نہ بن جاؤں جیسے وہ بن رہی تھیں۔ اور جب میں سب جاننے ان کے کمرے میں آئی تو میری امی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں اور مجھے لے جانے سے روکنے کے لیے ان سے لڑ رہی تھیں۔ جب مجھے دیکھتے ابو میری طرف بڑھے اور مجھے بہلانے پھسلانے لگے، رونے لگے، اور میری امی پر الزام لگانے لگے کہ انہوں نے مجھے چھپا کر رکھا۔ لیکن میں نے اپنے ابو کو صاف منع کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بہت بحث کے بعد ابو واپس چلے گئے اور میں نے امی کو گلے لگا لیا، ان سے گلہ کیا، امی ایک بار آپ مجھ سے کہتی تو صحیح، کیوں اکیلے اتنی پریشانی سہی آپ نے؟ اس بات کو اب مہینہ ہو گیا ہے،
میری امی اب ٹھیک ہیں اور اب کی بار میری دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، اسی لڑکے سے جس سے میرا رشتہ ٹوٹا تھا۔ اب میں مطمئن ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی۔ بہنوں اور بھائیوں، دولت سے رشتوں کا حصول نہیں ہوتا، وقت پر رشتوں کی قدر نہ کرنے والا خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔